مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ علامت جو ہے نا، علامت ایسی ہونی چاہیے جو بالکل واضح ہو۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ ہمیں ایسی علامتیں بیان کرتا ہے کہ جن کو فالو کرنا ہے ان کو بھی پہلی نظر میں پتہ چل جائے، جن کو نہیں کرنا وہ بھی پہلی نظر میں پہچانے جائیں، تاکہ دین پہ چلنا آسان ہو جائے۔ آپ کسی کی علامت بیان کرو کہ بیٹا تم فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، تو اس علامت کا ایک بندہ ملے گا، اسے یہ پیسے پکڑا کے آ جانا، بڑی بھاری رقم ہے، کہیں دائیں بائیں الٹے سیدھے آدمی کو نہیں پکڑا دینا۔ اب علامتیں آپ نے اتنی پیچیدہ بتائیں کہ وہ بچہ ٹینشن میں آ گیا، ابو نے 1 کروڑ روپے دیے ہیں، پتہ نہیں اس بندے کو دیے کہ نہیں دیے۔ مثلاً علامت یہ بتائی کہ دیکھو اس کے سر پہ گھنے بال نہیں ہوں گے، کہیں کہیں سے گنجا ہوگا۔ اب یہ بڑی مشکل علامت ہے، ٹوپی اتروا کے دیکھ رہا ہے کہ اب پتہ نہیں یہ گھنے کہلاتے ہیں یا یہ ہلکے کہلاتے ہیں، کنفیوز ہو جائے گا نا۔ یہ علامت یہ بیان کی جائے گی بالکل کیا ہوگا۔ اگر ایسی ٹرینڈ ہے کہ ایک بال بھی نہیں ہے تو پھر علامت ہوگی کہ بیٹا بالکل چمکتا ہوا چاند، اور فلاں کلر کے کپڑے۔ پہلے یہ بتائے گا کہ پینٹ شرٹ میں ہے یا شلوار قمیض میں، یہ فوراً پتہ چلتا ہے۔ شلوار قمیض والے بھی بہت سارے گنجے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو شلوار قمیض کا کلر بتائے گا، ایج بتائے گا، بھائی دیکھو بچہ نہیں ہے اتنی عمر کا ہوگا، تو ایسی واضح کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ بھی جب برے لوگوں کی علامتیں بیان کرتے ہیں نا کہ ان کو فالو نہیں کرنا، تو کھل کے بالکل واضح۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو جو جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، تو وہ پہچاننا مشکل ہے کہ کبھی کبھار کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا۔ تو جو ایک تو جھوٹ اصل میں کیریکٹر جو ہے نا، انسان کا جو کیریکٹر ہے اس کا یاد رکھو 2 چیزوں سے پتہ چلتا ہے، جھوٹ سے اور مالی معاملات میں لین دین سے، اس سے کیریکٹر کا پتہ چلتا ہے۔ بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے کسی طرح اتر جائے میرے بھی اور آپ کے بھی دماغ میں۔ جو میں کہتا ہوں مجھے تو خود بھی ضرورت ہے نا اس کی۔ دیندار لوگوں میں اس چیز کو زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا، ان 2 چیزوں کو۔ ان کی میں دلیل بھی قرآن سے دوں گا، قرآن و حدیث سے، کہ اللہ کی نظر میں کیریکٹر جو ہے نا اس کا پتہ پہلے 2 چیزوں سے چلتا ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ پھر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں۔ اپنی عبادت دکھا کے لوگوں کو آپ فالو نہیں کروا سکتے، نا وہ بات کی چیز ہے۔ عبادت تو غیر مسلم بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک مالی لین دین میں کھڑا ہو، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو۔ سمجھ رہے؟ مالی لین دین میں کھڑا، دوسرا جھوٹ نہ بولتا ہو، یہ 2 چیزیں قرآن سے بھی ثابت، حدیث سے بھی ثابت۔ حدیث میں عملی حدیث اور قولی حدیث، جس کو فعلی حدیث، حدیث کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک تو یہ نبی نے کچھ کہا وہ حدیث بن گیا، ایک یہ کہ نبی نے کچھ کیا تو وہ بھی کیا بن گیا، حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، مشہور واقعہ ہے نا، پہلی دفعہ جمع کیا لوگوں کو، اور فرمایا کہ لوگوں میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے تو مان لو گے؟ ضرور۔ کیوں مان لو گے بھائی؟ تو کیا یہ دلیل دی کہ اس لیے مانو گے کہ میں غار حرا میں نے کئی سال عبادت کی ہے، تم نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ دلیل دی؟ غار حرا میں کئی سال میں نے عبادت کی ہے، اور
میں ایک شریف آدمی ہوں ہے بھائی, غار ہرا میں عبادت کرتا رہا ہوں. نہ 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 عبادت کا حوالہ نہ نماز کا, حالانکہ آپ نماز تو پہلے بھی پڑھتے تھے, جو بھی اللہ نے طریقہ سکھایا ہوگا آپ کو, بہت کثرت سے غار ہرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو اب آپ اعلان کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں, تو اپنے برحق ہونے کی دلیل پیش کریں گے نا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں دم کروں گا بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے گا, میرے پاس ایسے تعویذ ہیں, میں یوں کروں گا میں مردوں کو زندہ کر دوں گا, میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نہ نہ نہ, یہ تو بات کی چیزیں ہیں, ابھی معجزے بھی چلیں گے بعد میں, اصل یہ نہیں ہے. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں غار ہرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں دنیا سے بے رغبتی, اور میں نے تو دیکھو 25 سال میں بیوہ عورت سے شادی کی ہے, تو مجھے دنیا کی لالچ بھی نہیں. کوئی دلیل نہیں. دلیل یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, کردار پیش کیا جا رہا ہے. اور جھوٹ نہ بولنے کی دلیل پیش کی, میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا میری بات پہ یقین کرتے ہو, اس کا مطلب تمہیں میرے کردار پہ شبہ, کیریکٹر کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں. کیوں یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین. امین کا مطلب پیسوں میں خیانت. دیکھو بڑی خاندانی باتیں ہیں یار, اللہ کرے مسلمان کی کھوپڑی میں آ جائے. مسلمان میں یہ 2 چیزیں نہیں ہیں, باقی سب کچھ ہے. روزے بھی رکھے گا, داڑھی بھی رکھے گا, حج بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, 2 چیزوں میں 2 نمبری ہے. اور غیر مسلم میں یہی 2 چیزیں ہیں, باقی بولو نا. سب غیر مسلموں میں نہیں, میجورٹی کی بات, جو پڑھے لکھے یورپ کے, امریکہ, یورپ, یو کے وغیرہ میں جو اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ہر 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ ہی موجود ہیں. اتنی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہیں. لیکن میجورٹی غیر مسلموں میں 2 چیزیں زیادہ آ گئی ہیں, سچ اور پیسوں کے معاملے میں 2 نمبری نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم ٹھیکیدار کو, یورپ کا رہنے والا, یو ایس اے کا, یو کے کا رہنے والا ہو, آپ اس کو ٹھیکہ دیں, ایڈوانس پیسے دے دیں, تو آپ کا کام پہلے کر کے دے گا. وہ کسی مسلمان تہجد گزار جس کی پیشانی پہ رو رو کے, آنکھوں پہ نالی, اللہ کے خوف سے رو رو کے یہاں نالیاں بن چکی ہوں, اور سردوں میں ٹکریں لگا لگا کے یہاں کالے نشان پڑ گئے ہوں, ایسے آدمی کو جو ٹھیکیدار ہو ایڈوانس پیسے دے دیں آپ بس. پھر جتنا وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے نا, اس سے ڈبل پیسے نکلوانے میں آپ رو گے اس کے سامنے. یار اللہ کا واسطہ, کیا خیال ہے بھائی, میرے پیسے دے دے یار, کام کر دے یا میرے پیسے. آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے تھے. میرا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں, ایسے ایسے واقعات ہیں نا میرے پاس, میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. تو جتنا وہ تہجد میں نہیں روتا, اس سے زیادہ وہ آپ کو رلائے گا اپنے پیسے نکلوانے میں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے, یہاں پہ تجربہ نہیں تھا, ساری زندگی سعودیہ میں گزری. یہاں انہوں نے ہوٹل بنانا تھا, بڑے تاجر تھے, ایڈوانس پیسے دے دیے. ان کا خیال تھا یار ادھر ایڈوانس دے دو کام جلدی ہو جاتا ہے, یہاں ایڈوانس دوں گا. یہ تو ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی ہیں, اور اپنے ہیں وہ نیشنلٹی پاکستانی ہے, تو ہیں بھی پاکستانی. یہ تو ایک دم دیا, اور وہ بندہ ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں یار میں نے ایڈوانس پیسے دیے تھے, وہ تو بندہ ہی پکڑائی میں نہیں آ رہا, کام ہی نہیں کر کے دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پکڑائی میں آ گیا, اس سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں. کیونکہ ہمارے ہاں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے دو اور وقفے وہ واپس کر دے. یہاں کی ڈکشنری میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈکشنری شائع ہوئی ہے نا, اس میں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ پیسے واپس کر دے. بھائی جب پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ویژن ہے, تو جب آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے, اب کام کر کے اس کو, وہ کام کوئی اور کر لے گا. وہ کیا خیال ہے, اس کا مقصد ہی پیسہ تھا, تو وہ تو پہلے ہی مل گیا, تو اب کام کیوں کروا رہے ہو بھائی اس سے. تو
تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے, سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو, اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو, مشورہ نہیں لیا آپ نے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا, اپنی سچائی اور اپنی امانت. قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیریکٹر یعنی آدمی جو لوگوں پر اثر ڈالے گا نا, اس کا اثر لوگوں پر ہوگا, لوگ اس کی بات سنیں گے, اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے, اس کی پھر ہر بات مانیں گے. تو اس آدمی میں دو کوالٹی ہوں, سچا اور امانت دار. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ ایک دینار بھی ان کو دے دیا نا, ایک سکہ بھی, چونی بھی دے دی, 1 روپیہ بھی دے دیا, تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر, اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین. تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے. باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں, ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا. والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا, یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا. شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے, وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ.